السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خئی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دراب خان کو خواب میں بار بار اس کے بیٹے نظر آتے ہیں جو اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم سے اب کچھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم ایک بوڑھے شیر ہو اور بوڑھا شیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گاؤں میں ہمارا دشمن سرے عام گھومتا پھر رہا ہے اور تمہارے ہاتھ بھی ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور تم ہمارے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اسی وقت اس کی نیند سے آنکھ کھلتی ہے، فوراً ملازموں کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ڈیرے پر لے چلو۔ جب وہ لوگ ڈیرے پر جا رہے ہوں گے تو راستے میں چنار خان ملے گا جو ان سے پوچھے گا کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں بدلہ لینے جا رہا ہوں اپنے بیٹوں کا اور پوتے کا۔ وہ مجھے خواب میں آ کر بار بار للکارتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور بوڑھا شیر کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس پر چنار خان کہے گا کہ بابا آپ ہمیں حکم کریں، ہم بادل کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ آپ کی تو پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ لیکن دراب خان کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، میرے بچے مجھے خواب میں آتے ہیں اور سونے نہیں دیتے۔ جب تک میں بادل کو ختم نہیں کر دیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور دراب خان اپنے بندوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے تاکہ بادل کو ڈھونڈ کر اسے ختم کر سکے۔ ساتھ ہی چنار کو اور برلاس کو حکم دے کر جاتا ہے کہ تم لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ چنار تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گا اور سوچے گا کہ میں بابا کو روک بھی نہیں سکتا، اور اگر راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ چنار خان کی پریشانی تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جبکہ دوسری طرف شاہ نواز بھی یہ افواہ پھیلا دے گا کہ اس نے بادل کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے، فلاں جگہ پر وہ نظر آیا تھا۔ تو دراب خان شاہ نواز کی بات سن کر انہی جگہوں پر بادل کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مجھے مل جائے صحیح۔ اگر سچ میں بادل اسی گاؤں میں ہے تو آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ اور دوسری طرف بادل بھی دراب خان اور ان کے بندوں کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً ہی زمدہ کو فون کرے گا اور زمدہ کو بتائے گا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جس پر زمدہ اسے کہے گی کہ ہمارے پاس وقت کم نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ اور اب میں تم سے فون پر بھی بات نہیں کر سکوں گی کیونکہ گھر والوں کو مجھ پر نہ صرف شک ہے بلکہ وہ لوگ مجھ پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور زمدہ کو فون پر بات کرتے ہوئے بریرہ سن لے گی اور حیران پریشان رہ جائے گی کہ اس کے پاس موبائل ہے اور یہ کس سے رابطے میں ہے۔ زمدہ کو سامنے کسی چیز میں سے بریرہ کی شکل نظر آ جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ بریرہ اس کی باتیں سن رہی ہے، تو وہ اسی وقت اپنی بات تبدیل کر لے گی اور اس طرح سے شو کرائے گی جیسے وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے۔ بادل کو بھی فوراً پتہ چل جائے گا کہ یقیناً زمدہ کے پاس کوئی آ چکا ہے اور اب مجھے اسے فون نہیں کرنا چاہیے۔ زمدہ بادل کو بتا دے گی کہ اب چنار اور برلاس بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ دراب خان ان کو حکم دے کر گیا ہے کہ تم لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ دراب تمہارا پیچھا اپنے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ زمدہ کو یہ تو شک پڑ ہی چکا ہے کہ بریرہ نے نہ صرف میری باتیں سن لی ہیں بلکہ اسے شاید کچھ پتہ بھی چل چکا ہے، تو وہ یہی سوچتی ہے کہ مجھے چنار کے پاس جانا چاہیے اور اسے باہر لے کر جانا چاہیے تاکہ بادل اسے دیکھ سکے اور بآسانی ختم کر سکے۔ زمدہ چنار کے پاس جائے گی اور پوچھے گی کہ تم اتنے دنوں سے پریشان لگ رہے ہو، مجھے تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تمہیں رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی، آخر وجہ کیا ہے؟ جس کے جواب میں چنار خان اسے غصے میں کہے گا کہ تمہارے بادل نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہی میرا سکون برباد ہو چکا ہے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں لگ رہا۔ جس پر زمدہ فٹافٹ بات بنائے گی اور کہے گی کہ میرا بادل نہیں، میرے صرف تم ہو، میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکو تو بادل کو پکڑوانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ جس پر چنار کہے گا کہ ہاں مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے، بس گھر والوں کو تم پر شک ہے، مجھے تو پورا یقین ہے تم پر کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ تو زمدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور پھر زمدہ بادل سے ملنے جائے گی، اسے کہے گی کہ میں وہیں ملوں گی تمہیں جہاں ہم پہلے ملے تھے، دربار پہ۔ تو بادل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہیں آ جاتا ہوں۔ بادل اور زمدہ وہیں پر ملتے ہیں لیکن بادل کہتا ہے کہ تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے۔
لیکن زمدہ بادل سے کہے گی کہ میں جانے کے لیے نہیں آئی، جس پر بادل پریشان ہو کر پوچھے گا کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو زمدہ بتائے گی کہ اگر میں اب واپس گئی تو میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہوگا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور جو کوئی بھی میرا پیچھا کر رہا ہے اسے پتا ہوگا کہ میں نے تم سے ملاقات کی ہے۔ تو بادل بھی زمدہ کی بات سن کر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ پھر چلو، ہمارا یہاں زیادہ دیر رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ دونوں وہاں سے نکلنے لگیں گے، زمدہ اور بادل آگے پیچھے ہوں گے کہ سامنے چنار اپنے بندوں کو لے کر پہنچ چکا ہوگا۔ چنار کے ساتھ ایک عورت بھی ہوگی، وہ اس لیے کہ وہی زمدہ کو پکڑے گی تاکہ کوئی مرد زمدہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنار زمدہ کو گھر واپس لے جانے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور چنار کو یہی لگ رہا ہوگا کہ زمدہ شاید اس کا ساتھ دے رہی ہے، جبکہ زمدہ تو بادل کے ساتھ ہے۔ بادل کبھی چنار کی طرف دیکھے گا اور کبھی زمدہ کی طرف دیکھے گا تو چنار کہے گا کہ تم ہم سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ تمہارا ہم سے بچنا ناممکن ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ دربار پہ ہیں تو یہاں پر یہ لوگ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے، بادل بھی یہاں پر خون خرابہ نہیں کرے گا، یہ لوگ بادل کو پکڑ کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اب چنار یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بادل کو پکڑ چکے ہیں، گھر لے جا کر اسے ختم کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، زمدہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی تاکہ گھر پہنچ کر بادل ان سب کو ختم کر دے۔ زمدہ چنار کو تو ختم کرنا بھی نہیں چاہتی، نہ ہی وہ اسے مارنا چاہتی ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ برلاس کو مار دیا جائے اور اس کے بعد تماشا دیکھا جائے چنار کا اور اس کے باپ دوراب خان کا۔ جیسے زمدہ کی والدہ پاگل ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ اسی طرح چنار کا باپ بھی پاگل ہو جائے، اور اس کے بعد زمدہ چنار سے پوچھ سکے کہ اب بتاؤ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ تمہارے سب رشتے ایک ایک کر کے ختم ہو چکے ہیں، اور تمہارا باپ بھی پاگل ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میرے باپ اور بھائیوں کو مارا تھا اور میری ماں پاگل ہو گئی تھی۔ چنار بادل کو اپنے باپ دوراب خان کے پاس لے کر جائے گا اور کہے گا کہ یہ رہا آپ کا دشمن جسے آپ ختم کرنا چاہتے تھے، تو اب اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کریں تاکہ آپ کے بے چین دل کو سکون مل سکے۔ دوراب کہے گا کہ ابھی اسے بند کر دو، کچھ دن اسے زندہ رہنے دو، اس کے بعد اسے ہم ختم کریں گے۔ اس طرح بادل چنار کے قبضے میں آ جائے گا اور بادل کو یہ لوگ اس کے دوست کے پاس لے جائیں گے۔ بادل کا دوست جب اسے دیکھے گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ تم ان کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ہمارے دشمن بہت تیز ہیں، تمہیں ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اب تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ لوگ تمہارا جو برا حال کرنے والے ہیں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ بادل چنار خان کو بتائے گا کہ میں نے تو تمہارے گھر کے کسی بندے کو بھی نہیں مارا، تمہارے گھر کے ہر بندے کو تم لوگوں نے خود مارا ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔